ہمارے میٹھے میٹھے سنہری حدیث سننے والے سبھی ناظرین کو 21واں روزہ مبارک ہو۔ ناظرین، آئیں شب قدر کو تلاش کریں۔ 5 تاریخ دیا جا رہا ہے، اس میں کون سا تاریخ اہم ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں تلاش کیا جائے، یعنی 20 تاریخ سے آخری تاریخ تک۔ ان تاریخ میں زیادہ مشہور 27ویں شب ہے۔ امام مالک کے نزدیک کسی تاریخ کا تعین و شوق کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آخری عشرہ کی شب راتیں برابر ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 21ویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ایک قول ہے کہ 29ویں شب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی مسلک تھا، وہ اسی رات کو خیال فرمائی تھی۔ حضرت ابو مروہ 23 شب کے قائل تھے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ 25ویں شب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ وہ 25ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ وہ 23ویں شب ہے۔ اس تعین پر ان کی دلیل یہ ہے کہ 27ویں شب زیادہ مؤکد ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی شب ہے۔ امام حنبل نے بلا اسناد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے اپنے خواب آخری عشرہ رمضان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب کے متعلق متاثر ہے، اس لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ 27ویں رات کو کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے طاق عددوں پر تو 7 سے زیادہ کسی طاق عدد کو لائق اعتماد نہیں پایا۔ پھر جب 7 کے عدد پر غور کیا تو آسمانوں کو بھی 7، زمین کو بھی 7، رات کو بھی 7، دریا بھی 7، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی 7 بار ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی 7 بار ہے، رمی جمار بھی 7 ہے، انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہے، اس کے چہرے میں بھی 7 سوراخ ہے۔ قرآن مجید میں ح م سے شروع ہونے والی سورتیں 7 ہیں۔ سورہ الحمد کی آیت 7 ہیں۔ قرآن پاک کی قرأتیں 7 ہیں، نیز منزلیں بھی 7 ہیں۔ سجدہ میں 7 اعضاء سے ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جہنم کے نام 7 اور اس کے درجے بھی 7 ہیں۔ اصحاب کہف 7 تھے، 7 دن کے مسلسل اور لگاتار آندھی سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل خانے میں رہے۔ بادشاہ مصر نے خواب میں جو گائے دیکھی تھی وہ 7 تھی۔ قحط کے بھی 7 سال تھی اور اجرانی کے بھی 7 سال۔ پنجگانہ نماز کے فرائض کی رکعتیں 17 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب حج سے فارغ ہو کر لوٹو تو 7 روزے رکھو۔ جب حج سے فارغ ہو کر لوٹو تو 7 روزے رکھو۔ نسبی عورتیں بھی 7 ہی حرام ہیں اور سسرالی عورتیں بھی 7 حرام ہیں۔
कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बमू जब उसको 7 बार पाक करने का हुक्म है, जिसमें पहली बार मिट्टी से मांजा है। सूरह कद्र के आगाज से लफ्ज सलाम तक हरूफ की तादाद 27। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपने आजमाइश में 7 साल मुब्तला रहे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि मैं 7 साल की थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमाया। सर्दी की आखिरी दिन 7 है, 3 दिन सवात फागुन के और 4 दिन अजर चैत के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के शहदा 7 तरह के हैं। राहे खुदा जिहाद में मारा जाने वाला, दूसरा ताउन से मरने वाला, तीसरा सिल के मरीज से मरने वाला, चौथा डूब कर मर जाने वाला, पांचवा जल कर मर जाने वाला, छठा पेट के मरीज हैजा से मरने वाला, 7 वजह हमल में मरने वाले औरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तौल इस जमाने के 7 गज के बराबर था और आपके आसा का तौल भी 7 गज था। जब ये साबित हो गया कि अक्सर चीज़ें 7 हैं तो अल्लाह ताला ने इस्लाम हिया हत्ता मतलिल फज्र फरमाकर बंदों को आगाह कर दिया कि शब-ए कद्र 27वीं शब है कि उसमें 7 का हिंद शामिल है। इस रिवायत से ये साबित होता है कि शब-ए कद्र 27 तारीख को होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको शब-ए कद्र नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।